سوال بھی بڑا اہم ہے جی۔ عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی میں بہت ڈپریشن کا شکار ہوں، میں انزائٹیا کا شکار ہوں، میری سوچ ختم ہی نہیں ہوتی، میری سوچ لامحدود ہو گئی۔ ایک بات کو سوچنا شروع کرتی ہوں تو پھر وہ بات کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اس سے بات نکلتی جاتی ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ کچھ عورتیں تو یہاں تک بیان کرتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آج مر جانا ہے یا کل مر جانا ہے، یا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یا مجھے طلاق ہو جائے گی، جس طرح کی بھی وہ باتیں کرتی ہیں، یا میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ سوچ کے ایک سب سے بری بات جو اس سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے چہرے پر سیاہیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جس عورت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ دیکھ لے کہ صرف کیلشیم کی کمی سے ایسا نہیں ہوتا یا وٹامنس کی کمی سے ایسا نہیں ہوتا، یہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ان کا خون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند کم آتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہر بندے کی توجہ چاہتی ہیں کہ ہمیں ریٹ کیا جائے، ہماری تعریف کی جائے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے وہ اس رائی کا پہاڑ بنا لیتی ہیں۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ اس میں اگر گھر والے ان کو تھوڑا اعتماد دیں، تھوڑا ان کا ساتھ دیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن گھر والے بھی کچھ دیر کے بعد اسے کہنا شروع ہو جاتے ہیں اب تو پاگل ہو گئی، اب تمہارا کیا کریں، تمہاری باتیں ہمیں غصہ دلاتی ہیں، تمہاری باتیں ہمیں ٹیس کرتی ہیں، تو وہ تو پہلے ہی بیماری کا شکار ہے۔ تو اس طرح تو وہ اور بھی بیماری کا شکار ہو جائے گی۔ دوسرا، ڈپریشن، جو نئی شادی شدہ بچیاں ہوتی ہیں نا، وہ جب بیاہ کے اپنے سیاں کے گھر جاتی ہیں یا اپنے خاوند کے گھر جاتی ہیں تو جو ان کے ڈریمز ہوتے ہیں نا کہ جی سسرال میں بڑا رسپیکٹ ملے گی، بہت میرا بیوٹیفل سسرال ہوگا، بڑے اچھے لوگ ہوں گے، لوگ سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب شادی ہو کے بہو گھر آتی ہے نا تو ساس اور بہو کی جو لڑائی ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے نندوں کا معاملہ، خاندان کے معاملات، وہ بہت بری طرح وہ بچی پھنس جاتی ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب آپ اگر گھر میں 11 لوگ ہیں اور وہ اکیلی آئی ہے تو آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں کہ وہ آپ لوگوں کو سمجھ سکے۔ آپ 11 لوگ مل کے اس اکیلی کو نہیں سمجھ سک رہے تو وہ آپ 11 کو یکدم کیسے سمجھے گی؟ یہ تھوڑا ٹائم دیں ایک دوسرے کو سمجھنے سوچنے کا، کیونکہ وہ ایک الگ سینیریو سے آتی ہے، اس کے گھر کا ماحول الگ ہے، اس کی پرورش الگ ماحول میں ہوئی ہے، آپ کے گھر میں ایک الگ ماحول ہے، اور اس ماحول کو سمجھنے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے۔ تو یہ ضرور کیا کریں، میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح دوسری سائیڈ اس کی کہ جیسے ہی بہو آتی ہے، اگر وہ بہو تگڑی ہے تو آتے ہی گھر کو ہائی جیک کر لیتی ہے۔ پھر وہ ماں جس نے اس گھر میں 60-70 سال حکومت کی ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میری تو راج گدی گئی، تو پھر وہ ڈپریشن کا ایک شکار ہوتی ہے، وہ بہو کی شکایتیں لگاتی ہے، وہ بڑا کچھ کرتی ہے، پھر بھی گھر میں سکون مرد کا ہی خراب ہوتا ہے۔ عورتیں اپنی بات کہہ کے اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتی ہیں کہ جی میں نے بتا دیا، بس اب ٹھیک ہو گئے معاملات۔ دوسری بات، ڈپریشن کی ابتدا ہی یہ ہے کہ آپ میں خود اعتمادی ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ اگر واک کے لیے وقت ملتا ہے تو واک کریں، ورزش کر سکتے ہیں، یوگا کر سکتے ہیں، یوگا کریں۔ اور سب سے بہترین اس کا حل ہے کہ آپ نماز کی طرف جائیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور نماز کے فوراً بعد آپ سبحان اللہ کی ایک ایک تسبیح کریں، یعنی کہ ہر نماز کے بعد اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان وسوسوں سے دور رکھے،
اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ اس کا طریقہ کار سن لیں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 101 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور پھر 21 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 5 نمازوں میں کام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر درود پاک پہلے پڑھ لے، پھر سبحان اللہ کی تسبیح کرتا رہے، تو اس سے بھی اس کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن نماز نہ پڑھنا پھر گناہ گار ہوتا ہے انسان، تو نماز ضروری پڑھنی چاہیے۔